بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور کروڑ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے وہ ہے ایبیلٹی۔ سبجیکٹ ہمارا آرگنائزیشنل بیہیویئر، اس میں ہم نے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ٹیکنیکس دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز آرگنائزیشن کنسیڈر کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کسی بندے کی ایبیلٹی۔ کیوں؟ کیونکہ کام اگر اس کی ایبیلٹی کے حساب سے ہوگا تو اس کا بیہیویئر ویسا ہوگا جیسا ہم چاہ رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم نے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے تو ہمیں اسے کچھ نہ کچھ چیزیں سکھانی پڑیں گی۔ اب کچھ نہ کچھ چیزیں سکھانی پڑیں گی تو دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہم ڈسکس کریں گے لرننگ۔ لرننگ کے بارے میں ہم سب کے ذہن میں اس کا کانسیپٹ ہے، اندازہ ہے ہمیں اس کا لرننگ سے مراد کیا ہے، کہ کوئی نئی چیز سیکھ لینا، ایکوائرنگ نیو نالج، اسکلز، ایکوائرنگ نیو ایکسپرٹیز، کسی نئی چیز کے بارے میں پتہ لگا لینا، ہم اس کو لرننگ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں سے نا ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو میں لرننگ کو ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ کوئی بچہ ہم میں سے ایک ٹافی کھا کے اس کا ریپر زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی ٹافی کا ریپر زمین پہ نہیں پھینکتے، ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ ریپر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں، لیکن اگلی دفعہ پھر ٹافی کھاتا ہے، ریپر زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ اب اس کو پتہ تو ہے، ہم اس کے دماغ میں اتر کے نہیں دیکھ سکتے اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ ہم اس کے بیہیویئر سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اگر میرے بتانے پہ اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اور وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو میں نے اس کو سکھایا تھا، اس کو ہم لرننگ کہیں گے۔ صرف دماغ میں کسی چیز کا ہونا، پتہ ہونا لرننگ نہیں، جب تک وہ اس کے بیہیویئر سے شو نہ ہو۔ تو یہاں پہ آ کے تھیم وہی ہے کہ لرننگ سے مراد ہے ایکوائرنگ نیو نالج، لیکن صرف یہ لرننگ نہیں بلکہ نیا نالج ایکوائر کر کے، نیا علم حاصل کر کے اس کے بعد اپنا بیہیویئر تبدیل کر لینا، اپنا رویہ تبدیل کر لینا لرننگ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے لرننگ کی ڈیفینیشن آ رہی ہے، جو میں نے 3 پوائنٹس یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، کہ پہلا، لرننگ ہے ہی پرماننٹ چینج ان بیہیویئر، لیکن وہ پرماننٹ چینج ان بیہیویئر یوں ہی نہیں آتی کہ صبح اٹھے ہو بیہیویئر چینج ہو گیا، نہیں، آفٹر ایکوائرنگ نیو نالج، کہ ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئر میں چینج آ گئی ہے۔ اور وہ نئی بات پتہ کیسے چلی ہے؟ تھرو ایکسپیرینس۔ یہاں ایکسپیرینس سے مراد تجربہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر کے سیکھ رہے ہیں، یہاں ہم آ کے ایکسپیرینس کی 2 کیٹیگریز بنا لیتے ہیں۔ ایکسپیرینس میں بھی ڈائریکٹ ایکسپیرینس، ایکسپیرینس میں بھی انڈائریکٹ ایکسپیرینس۔ اب یہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس، انڈائریکٹ ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایک بندہ باہر دھوپ میں نکلتا ہے اور پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار دھوپ میں، سخت دھوپ میں، گرمی میں بغیر چھتری کے نکلو نا تو بہت تیز لگتی ہے، دھوپ نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے خود دھوپ میں جا کے سیکھا کہ تیز دھوپ میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہی اگر میں بتاؤں کہ یار باہر تیز دھوپ میں نکلو گے تو ٹھیک نہیں رہے گا، چھتری لے کے جانا، اور وہ چھتری لے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو بتایا ہے کہ تیز دھوپ میں نکلو تو مناسب نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ لگے گی۔ اب کسی دوسرے کے تجربے سے سیکھنا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے، مطلب آپ نے کہیں پڑھا، آپ نے کسی سے سنا، آپ نے کسی کو کرتے دیکھا اور سیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا، یہ انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے۔ لیکن اگر آپ خود ایک تجربے سے گزرے ہو اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایسے کرنا تھا، ایسے نہیں کرنا تھا، وہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب زندگی ہمیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح کے ایکسپیرینسز سے گزارتی ہے، ہمیں نئی چیزیں سکھاتی ہے۔ اگر وہ نئی چیزیں ہمارے بیہیویئر میں امپلانٹ ہو جاتی ہیں، اس کا حصہ بن جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں لرننگ۔ یہ ہمارے پاس ہوگی لرننگ کی تھیم۔ اب ہمارے پاس لرننگ کی تھیم ہی یہ بنی، پرماننٹ چینج ان بیہیویئر آفٹر ایکوائرنگ نیو نالج تھرو ایکسپیرینس، آئیدر دی ڈائریکٹ ایکسپیرینس اور دی انڈائریکٹ ایکسپیرینس۔ یہاں پہ دیکھو، ہمارا جو سبجیکٹ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر، ہم نے پہلے دن سے پڑھی اس طرح سے رہے ہیں کہ ہم نے امپلائیز کے بیہیویئر کو کمپنی کے حساب سے موڈیفائی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چینج کرنا ہے ان کا بیہیویئر۔ کیسے؟ کمپنی کے حساب سے۔ اب جب ہم نے آرگنائزیشن کے حساب سے ان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے نا، تو لرننگ ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہے۔ لرننگ جب ایز اے ٹول استعمال ہو رہی ہے، کیوں؟
کیونکہ نئی چیز سکھائیں گے ان کا بیہیویئر پرماننٹلی چینج ہو جائے گا. کچھ وہ اپنے ایکسپیرینس سے کریں گے, کچھ ہم سے سیکھ کے کریں گے. تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ ان کا بیہیویئر آرگنائزیشن کے حساب سے بہترین ہو جائے. جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کریں, جو ایکٹیویٹیز آرگنائزیشن کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کام نہ کریں. یہاں پہ آ کے بیہیویئر چینج کیسے ہوتا ہے, نئی چیزیں کیسے سیکھتے ہیں لوگ, اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں بتاتے رہے. وہ جو مختلف چیزیں بتاتے رہے نا, ان کو اسی طرح سے ہم نے اپنے پاس سیو رکھ لیا ایز اے فریم آف ریفرنس, اور وہ کہہ رہی تھیوریز آف لرننگ. اب یہ جو لرننگ کی تھیوریز ہیں, یہ جو لرننگ کے پرسپیکٹیوز ہیں, اس میں تھیم وہی رہے گی کہ نئی چیز سیکھ کے بیہیویئر چینج کیسے کرتے ہیں لوگ. اب لوگ بیہیویئر چینج کیسے کرتے ہیں, اس کے لیے مختلف دور میں جو لوگوں نے مختلف پرسپیکٹیوز دیے وہ ہمارے پاس لرننگ کی تھیوریز کہلاتی ہیں. اور لرننگ کی تھیوریز میں 3 امپورٹنٹ تھیوریز ہیں جن کو آرگنائزیشنز استعمال بھی کرتی ہیں, اور جو ان جنرل ہم اپنے ارد گرد آبزرو بھی کرتے ہیں کسی دوسرے کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے, چینج کرنے کے لیے آرگنائزیشن ایز اے ٹول انہیں استعمال کرتی ہیں. ان 3 تھیوریز کے نام آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن ہوئے ہیں تھیوریز آف لرننگ میں. اور تھیوریز آف لرننگ کی تھیم وہی رکھنی ہے کہ ہاؤ ڈو پیپل چینج دیئر بیہیویئر چینج کیسے ہوتا ہے آفٹر ایکوائرنگ نیو نالج. اور نیا نالج کہاں سے آتا ہے, ایکسپیرینس کے تھرو. اب یہاں پہ لرننگ تھیوریز میں 3 تھیوریز ہیں, کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوریز, آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوریز اور سوشل لرننگ تھیوری. ان تینوں کی تھیوریز کو باری باری میں آپ کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں. پہلی چیز کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری. یہاں کنڈیشن سے مراد ہے شرط. ہم انوائرمنٹ میں کچھ ایسی شرائط لاگو کر دیتے ہیں کہ ان شرائط کے رسپانس میں بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. اب چونکہ یہ تھیوری فوکس کرتی ہے شرائط کے اوپر, کنڈیشنز کے اوپر, جس طرح لکھا ہوتا ہے نا موبائل کی سم خریدو تو لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی, شرائط و ضوابط لاگو ہیں. یہاں پہ بھی کنڈیشن سے مراد کچھ ایسی شرائط ہے کہ اگر ہم وہ شرائط لگا دیتے ہیں تو اس کے رسپانس میں بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. چونکہ اس کا فوکس سارا کا سارا وہ کنڈیشنز, وہ شرائط ہیں, تو یہ کہلاتی ہے کنڈیشننگ تھیوری. اور چونکہ پہلی تھیوریز میں سے ایک ہے اس لیے کہلاتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری. یہ ارلی 1900s میں ایک رشین سائیکولوجسٹ تھا, ایوان پاولوف اس کا نام تھا. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ایک کتے کو کھانا کھلانے سے ریلیٹڈ ایک ایکسپیریمنٹ تھا, اور اس کی بیس پہ اس نے کلاسیکل کنڈیشننگ کا کانسیپٹ ڈیرائیو کیا. کیسے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں فرنٹ ڈیسک آفس ہے, ایک امپلائی اپنے ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ اس ڈیسک سے اٹھ کے نہ جائے. اب وہ اٹھ کے نہ جائے, اس کو وہاں بٹھائے رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے, کمپنی والے سامنے ایک کیمرہ لگا دیتے ہیں. اب وہ جو کیمرہ لگا ہے نا سامنے, دیٹ کیمرہ از کالڈ اے کنڈیشن. اس کنڈیشن کے رسپانس میں اس بندے کا بیہیویئر یہ ہوگا کہ وہ سامنے فرنٹ ڈیسک سے اٹھ کے نہیں جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ میں کاؤنٹر سے اٹھ کے گیا تو باس کیمرے میں دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سزا دے گا. یہ جو کیمرہ لگایا ہے اس کیمرے کے رسپانس میں بیہیویئر وہ ہو گیا ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. دیٹ کیمرہ از کالڈ اے کنڈیشن. یا ہم سگنل پہ رکے ہوئے ہیں, اشارے پہ کھڑے ہیں, اور سامنے ہمیں نظر آتا ہے ایک پولیس والا, ایک سارجنٹ کھڑا ہوا ہے. اب اگر وہ سارجنٹ کھڑا نظر آ رہا ہے نا تو ہم اشارہ توڑ کے نہیں جاتے. کیوں, سارجنٹ وہاں کھڑا ہوا ہے. وہ جو سارجنٹ کھڑا ہے نا, دیٹ از کالڈ اے کنڈیشن. وہ شرط لگ گئی ہے, اور اس شرط کے رسپانس میں ہمارا بیہیویئر وہ ہو گیا ہے جو ہم کروانا چاہ رہے تھے. یہ والی تھیوری کہلاتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری. اس کے نیچے کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں. پیسو ہے, میٹیریل کنڈیشنز کے اوپر بیس کرتی ہے, اور ویک پریڈکٹر آف بیہیویئر ہے. اس سے کیا مراد ہے میں بھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں. اس کے ساتھ ہی یہ تو تھی کلاسیکل کنڈیشننگ کہ ہم نے انوائرمنٹ میں کچھ ایسی کنڈیشنز لگا دیں, ان کنڈیشنز کے رسپانس میں بیہیویئر چینج ہو گیا. دوسری تھیوری نیکسٹ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوری. آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوری برہس فریڈرک اسکنر, ایک امریکن سائیکولوجسٹ تھا. اس نے مڈ 1900s میں اسی کی بیس پہ تھوڑا زیادہ لاجیکلی ایکسپلین کیا بیہیویئر کو کنڈیشنز کی بیس پہ. میں اب اسی مثال کو نا تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو میں نے کیمرے والی اور سارجنٹ والی مثال دی ہے, آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. ان دونوں تھیوریز کا آپ کو فرق بھی سمجھ آ جائے گا, اور آپرینٹ کنڈیشننگ کلیئر بھی ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ لفظ آپرینٹ لکھا ہوا ہے نا, آپرینٹ کا لفظی مطلب ہے سم تھنگ دیٹ آپریٹس یو, سم تھنگ دیٹ گائیڈس یو ٹورڈ سم تھنگ. آپ کو کسی کام کے لیے مائل کرنے کے لیے, کسی چیز کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو جو بھی چیز آفر کی جاتی ہے وہ آپریٹر ہے.
سم تھنگ دیٹ آپریٹس یو اور گائیڈز یو ٹورڈ سم تھنگ جو آپ کو کسی طرف مائل کرتی ہے. اب آپرینٹ کنڈیشنز ایسی کنڈیشنز جو آپ کو کسی رجحان کسی چیز کی طرف مائل کرتی ہیں یا کسی چیز سے روکتی ہیں یا کسی چیز کی طرف پرسو کرتی ہیں کہ یہ کام آپ کرو. اب یہ کنڈیشن سے کیا مراد ہے؟ یار جو اسائنمنٹ کمپلیٹ کرے گا اسے نمبر پورے ملیں گے. یہ نمبر پورے ملیں گے سے لوگ اسائنمنٹ کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ نمبر پورے ملنا ایک کنڈیشن ہے جس کنڈیشن نے آپ کے بیہیویئر کو آپریٹ کیا. اگر کسی کی اٹینڈنس پوری نہیں ہوگی تو ہم اسے پیپر میں بیٹھنے نہیں دیں گے. اٹینڈنس پوری نہ ہونے پہ پیپر میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا. وہ بندہ کیا کرے گا؟ اٹینڈنس پوری کرے گا. کیوں؟ تاکہ پیپر میں بیٹھنے دیا جائے. یہاں پہ پیپر سے اٹھانے کی سزا کیوں ہے؟ تاکہ بیہیویئر وہ ہو جائے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بیہیویئر کیا ہے؟ وہ کلاس میں آئے, ایبسنٹ نہ ہو. اب یہاں دیکھو, جو بندہ کیمرے کی وجہ سے فرنٹ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ذہن میں دو چیزیں چل رہی ہیں. ایک چیز, کیمرہ لگا ہے اس لیے میں نے یہاں بیٹھنا ہے, لیکن اس کے ذہن میں ایک سائیکولوجیکلی ایک آپریٹر کنٹینیوسلی اس کو پرسو کر رہا ہے. کیا کہ اگر یہاں سے اٹھ کے گیا تو باس سزا دے گا کہ آپ کی ڈیوٹی فرنٹ ڈیسک پہ تھی, اٹھ کے کیوں گئے. یہ جو باس سزا دے گا اس کے ذہن میں چل رہا ہے نا, دیٹ سزا از این آپریٹر. یا آپ اشارے پہ کھڑے ہوئے ہو, سامنے سارجنٹ کھڑا نظر آ رہا ہے, اب آپ وہاں پہ سارجنٹ کی وجہ سے رکے ہوئے ہو یا فائن کی وجہ سے رکے ہوئے ہو؟ کہ اگر آپ وہاں سے اشارہ توڑ کے چلے گئے تو سارجنٹ چالان کر دے گا, فائن ہو جائے گا. اب ہمارے ذہن میں کہیں بیک اینڈ پہ ایک پروسیسنگ چل رہی ہے کہ فائن ہو جائے گا یار. اب یہ اسی تھیوری کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. اب یہ جو ڈفرینٹ والا پرسپیکٹو ہے نا, دس پرسپیکٹو از مور ایکٹیو, اٹ از مور سائیکولوجیکل اینڈ اٹ از اے اسٹرانگ پریڈکٹر آف بیہیویئر. اب آپ کو یہ دونوں جو میں نے اس کے ساتھ لفظ لکھے ہیں نا وہ سمجھ آئیں گے. کلاسیکل کنڈیشننگ پیسو ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں, اس کے رسپانس میں بیہیویئر چینج ہوتا ہے. یہ میٹیریل کنڈیشنز کے اوپر بیس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے, سارجنٹ کھڑا نظر آ رہا ہے, کلاس میں ٹیچر موجود ہے, انویجیلیشن ہال میں ایگزامینیشن ہال میں انویجیلیٹر موجود ہے. یہ سب کنڈیشنز نظر آ رہی ہیں تو یہ میٹیریل کنڈیشن ہے. دوسرا, یہ کنڈیشنز اتنا اسٹرانگلی پریڈکٹ نہیں کرتی بیہیویئر کو جتنا سائیکولوجیکل پروسیسز کرتے ہیں. کیسے؟ کہ کیمرہ تو لگا نظر آ رہا ہے لیکن بیٹھا اس لیے ہوا ہے کہ اگر اٹھ کے گیا تو سزا ملے گی. سزا اسٹرانگ پریڈکٹر آف بیہیویئر ہے. اگر اشارہ توڑا تو چالان ہو جائے گا. چالان از مور اسٹرانگ پریڈکٹر آف بیہیویئر. اور اس کو ہم ایکٹیو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ایکٹیولی ہماری بیہیویئر کو پرسو کر رہی ہوتی ہے, چینج کر رہی ہوتی ہے, تبدیل کر رہی ہوتی ہے. اب یہ تو ہو گئی کلاسیکل کنڈیشنز یا آپرینٹ کنڈیشنز. تیسرا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو جو کہ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے وہ ہے سوشل لرننگ کا پرسپیکٹیو. تیسری تھیوری لرننگ کی جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس سوشل لرننگ تھیوری ہے. اور سوشل لرننگ تھیوری کیا ہے اس کا ریمیننگ پورشن ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. آل دا بیسٹ فار یو آل.